ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 8 سے 12 آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا چلا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ ولادت المسیح، ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے جس آیت کا ہم نے بائبل مقدس میں سے تلاوت کی، لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 8 سے 12 آیت تک ہم نے تلاوت کی، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ولادت المسیح، یعنی کہ مسیح کی پیدائش۔ میں بھرا ہوں اس کے کلام سے اور زندگی کے پیغام سے۔ کرسمس کا پیغام جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، ہر زندگی کے لیے ہے کہ تمام دنیا میں ولادت المسیح بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کا دن ایک بڑے تہوار کو بیان کرتا ہے۔ اس دن ہم سب بہت شادمان ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ہمارا منجی اس دنیا میں آ چکا ہے۔ اس دن خوشیاں، شادمانیاں، ہر ایک انسان بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم 25 دسمبر کا دن منا رہے ہیں۔ کرسمس 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مسح شدہ تقریبات، یعنی مقدس لوگوں کا مجمع، یعنی جس میں ہم بیٹھ کر خدا کی ہم ستائش کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں۔ بڑا دن عید، جغرافی لحاظ سے یہ ایک چھوٹا دن ہے، لیکن نجات کے لحاظ سے یہ ایک بڑا دن ہے۔ لیکن نجات کے لحاظ سے ہمارے لیے اس لیے ایک بڑا دن ہے کیونکہ اس دن ہمارا منجی اس دنیا میں پیدا ہوا۔ کرسمس جو ہے وہ نبیوں کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کا دن ہے۔ جتنے بھی نبیوں نے پیشن گوئیاں کی تھیں، یہ ان کی تکمیل کا دن ہے۔ کرسمس خدا کا اصلی منصوبے کا دن ہے کہ میں انسان کو پھر بحال کروں گا۔ جو واقعہ باغ عدن میں ہوا تھا، یعنی کہ انسان اور خدا کا جو تعلق جو تھا وہ باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا، یہ اس کی بحالی کا دن ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ دوبارہ صلح کر لی۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کیونکہ کرسمس جو ہے وہ خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ فضل کو منانے اور فضل کی شکر گزاری کرنے کا دن ہے۔ کرسمس کسی دن، مہینے، موسم کا نام نہیں، بلکہ یہ نجات کا نام ہے، کیونکہ اس دن ہم نے اپنی نجات پائی تھی۔ ہم کرسمس 1 دسمبر سے ہی عبادات شروع کر دیتے ہیں، پروگرام شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے ٹیبل شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی پروگرام پہ جاتے ہیں ہم خوشیاں مناتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم بچوں کو پرفارم کرتے دیکھتے ہیں، اس سے ہمارا دل اور شادمان ہوتا ہے۔ بلکہ ہم نہیں، بلکہ پوری کائنات اس دن کی یادگار دوبارہ مناتی ہے۔ جو واقعہ اس وقت ہوا تھا، اس واقعے کی یادگار دوبارہ منائی جاتی ہے۔ ہم ٹیبلو جب کرتے ہیں، بچے ٹیبلو کرتے ہیں، ہم ان سین کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم دوبارہ اس کو مناتے ہیں۔ اس لیے جس دن میرے اور آپ کا نجات دہندہ مجسم ہوا اور اس دنیا میں پیدا ہوا، یہ موسم ہے تیاری کا، اپنے آپ کو تیار کرنے کا، اپنے دلوں کو تیار کرنے کا۔ دیکھیں کہیں پر فرشتہ نے مریم کو پیغام دیا، کہیں پر مجوسی چل پڑے، کہیں پر ستارے چل پڑے، کہیں گڈریے چل پڑے۔ فرشتہ نے چرواہا کو خوشخبری دی یا پیغام دیا کہ آج بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خدا، اور وہ اس کو دیکھنے وہاں چلے گئے۔ فرشتوں کا ایک گروہ، بڑا گروہ خداوند کی ہم کرتا ہوا وہاں پر ظاہر ہوا، اور کیا کہتا ہے؟ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ فرشتہ ان کے پاس سے پھر کہاں چلے گئے؟ آسمان پر چلے گئے۔ تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم بیت لحم چلیں اور اس جگہ پہ جائیں جہاں ہمارا منجی پیدا ہوا۔
फरिश्ते खुदा के हुजूर गाते हैं। कौन गाते हैं? फरिश्ते खुदा के हुजूर गाते हैं, खुदा के हुजूर परस्तिश करते हैं। फरिश्तों को पता है, फरिश्तों को पता है जहाँ मसीह पैदा हुआ है वही जगह इबादत के लायक है। हमारा मुनज्जी जहाँ पैदा हुआ है वही जगह हमारी इबादत के लायक है। इसलिए उस जगह फरिश्तों ने कहा आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो। उन्होंने वहां पर खुदा की परस्तिश शुरू कर दी। कहाँ पे? जहाँ पर खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ। क्रिसमस का दिन हमने शुरू किया इसलिए कि हम सब बहुत खुश हैं कि आज हमारा मुनज्जी इस दुनिया में पैदा हुआ। एक बात हमारी सोच में होनी चाहिए कि यीशु आ चुका है और हमने इसकी तैयारी करनी है, अपने आप को तब्दील करके अपनी जिंदगियों में उतार कर। ये तैयारी है, दुआ करें, तौबा करें, चर्च जाएं, हर रोज दुआ करें, बिना नागातू दुआ करें। जिसकी तैयारी है उसकी बरकत भी बहुत ज्यादा है, जिसकी तैयारी है उसकी खुशी भी ज्यादा है, जिसकी तैयारी है उसका ईमान, उसकी बरकत, उसकी शिफा भी ज्यादा है। इसलिए जिस तरह हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं। उस मेहमान के आने से पहले ही हम अपनी जिंदगियों में उसकी आने की तैयारी शुरू कर देते हैं और हमारे ये होता है कि हम अच्छे से अच्छी चीज मेहमान के आगे पेश करें। इसलिए मेरे जीजो, जब हमारे यीशु मसीह जब हमारी जिंदगियों में आ चुका है तो हमें तैयारी की जरूरत है। इसलिए ये दिन है रहमत का, ये दिन है बरकतों का, ये दिन है खुशियों का, ये दिन है हमारी जिंदगियों में उसको उतारने का। दुआ के जरिए हम खुदा से बरकत पाते हैं, कलाम को पढ़कर उसको सुनकर खुदा से बरकत पाते हैं, खुदा के हुक्मों में मसरूर रहकर हम उससे बरकत पाते हैं। आज हम भी इस खुशी में शामिल हैं। हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हम उस दिन की याद आज मना रहे हैं और हम इस जगह पर खुदावन की खुशी में आज हम शामिल हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम इस दिन को हम सब इकट्ठे मिलकर मना रहे हैं। हमारी तैयारी हमारे घर तक नहीं कि हमने क्रिसमस ट्री लगा लिया, डेकोरेशन कर ली, लाइट्स लगा ली, खाने बना लिए, अजीज़ और कारब से मिल गए, लेकिन दिल, हमारे दिल जो है वो खुदा हमारे दिलों की तैयारी चाहता है, अपने अंदर की, अपनी सोच की कि आप अपने आप को किस तरह तैयार करेंगे, आप अपने आप को मसीह के लिए किस तरह तैयार कर रहे हैं। इसलिए वो हमारे दिलों को सजाने के लिए आया। बिल्कुल इस क्रिसमस ट्री की तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल को कलाम में सजाना चाहते हैं, कलाम में तैयार करना चाहते हैं, कलाम में बढ़ाना चाहते हैं, कलाम में हम उसमें जिंदा रहना चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। इसीलिए खुदा ने हमें अपना प्यारा बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए हमें अपनी जिंदगी की तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल उन कुंवारियों की तरह जिन्होंने तैयारी की थी, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह आए तो वो सोई रह गई। इसलिए इंसान चीज ही क्या है, फूल की तरह खिलता और मुरझाता। एक दिन का हमें, एक लम्हा का पता नहीं कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। इसलिए उससे पहले हमें अपने आप में खुदा को उतारना है, उसके कलाम को उतारना है, उसमें तैयारी करनी है, ना कि दुनियावी बातों की। इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसकी तैयारी है उसकी बरकत भी ज्यादा है और जिसकी तैयारी नहीं उसकी बरकत नहीं है। इसलिए हमें अपनी जिंदगियों को तैयार करना है, घर को सजाना, खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अजीज़ों कारब को मिलना अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा हमारे दिल को तैयार करना चाहता है, वो हमारे दिलों को सजाना चाहता है, वो हमारे दिलों में कलाम को भरने के लिए आया है। इसलिए ताकि हम बाइबल मुकद्दस की इस आयत को बहुत दलेरी के साथ बोलें तो मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये आयत वो ही बोलेगा जिसने अपने आप को खुदा के कलाम को दिल से दिलों में सजा रखा है। इसलिए हमारी बेदारी, खुदा हमारी बेदारी चाहता है, हमें जगाना चाहता है। तौबा करें। बेदारी का मतलब क्या होता है? जागना, किसी चीज के लिए जागना, होश में आना। जब तक हम बेदार नहीं होंगे तो हम कलाम में आगे बढ़ नहीं सकते। कलाम में आगे बढ़े, यीशु मसीह को जाने कि किस तरह मसीह की पैदाइश हुई और किस तरह खुदा ने हमारे लिए मंसूबा बनाया ताकि हम उसके बेटे पर ईमान लाए और अपनी जिंदगियों में आगे बढ़े, दुआ करें, क्योंकि खुदा के पास जाने का एक वाहिद जरिया है दुआ।
اس لیے خدا سے برکت پائیں، اپنے گھروں کی تیاری کریں، اپنے خاندانوں کی تیاری کریں، اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اپنے خاندانوں کو ٹرین کریں، تاکہ ہمارے ساتھ وہ بھی تیار ہوتے جائیں۔ اس لیے کیونکہ خدا جو ہے وہ بچانے والا ہے، وہ نجات دہندہ ہے۔ یسوع کا نام کا مطلب ہی نجات ہے، نجات دہندہ، نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ چرواہوں کو، مجوسیوں کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے ایک نشان ہے، نشان تمہیں ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ خوشی مناؤ کہ ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کو بھی دن ہے، موسم ہے، برکتوں کا، بخششوں کا، دعا کرنے کا موسم ہے۔ یسوع نے ہمارے لیے ایک رستہ کھول دیا۔ وہ رستہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت رستہ ہے، وہ رستہ ہے نجات کا، وہ رستہ نجات کا ہے۔ اس نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے، معافی کا رستہ ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم نے سال میں کتنی دفعہ کلام کو پڑھا، کتنی دفعہ کلام کو جانا ہے، خدا کو جانا ہے، ان باتوں کو جانا ہے۔ ہم کتنی دفعہ مسیح میں جاگے ہیں، ہم کتنی دفعہ میٹنگ میں آئے ہیں، ہم کتنی دفعہ چرچ آئے، ہم کتنی دفعہ خدا کے آگے گڑ گڑائے ہیں۔ آج جب سال کی آخری میٹنگ ہے تو میری بہنوں، ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ وعدہ کر کے جو شخص چرچ نہیں آتا یا کہہ کے کہ میں چرچ آؤں گا، کسی پروگرام پہ آؤں گا یا میٹنگ پہ آؤں گا، اس کے لیے بھی یہ آج سبق کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہم سب کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ دکھ، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں اور کام تو زندگی میں ہوتے رہتے ہیں اور چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو جو خدا کے لیے پیش کرتا ہے وہی خدا کا برگزیدہ ہے۔ اس لیے انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر، مختلف طور پر پریشانیوں میں اور بدحالیوں میں گرفتار رہتا ہے۔ اس لیے آئے ہم سب بھی کرسمس ٹری کی طرح اپنے ایمان کو کرسمس ٹری سے سجائیں اور کرسمس ٹری کے تحفوں کی مانند اپنے آپ کو روح کے پھلوں سے لا دیں، اور خدا یسوع مسیح کو کنواری مریم سے پیدائش بھی مجسد خدا کی خوشخبری کا پیغام کو لے جانے کے باعث بنے۔ ہم بھی خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا پیغام کو لے کے جانے والے بنے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اس کے کلام میں آگے بڑھنا ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ جو شخص کلام کو پڑھتا ہے اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ جو برکت کو پانا چاہتا ہے خدا اس سے محبت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ حکموں میں، جو خدا کے حکموں میں مسرور رہتا ہے، خدا اسے برکتوں سے نوازتا ہے۔ آج کا جو کلام ہے اس کا پیغام یہی ہے کہ میں بھرا ہوں اس کے کلام سے اور زندگی کے پیغام سے۔ آج کا زندگی کا پیغام یہی ہے کہ خدا ہمیں بلاتا ہے، اپنے کلام میں آگے بڑھنے کے لیے بتاتا ہے، اپنی بیداری ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے اور باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، نوازتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ہمیں دکھ، تکلیف، پریشانی میں خدا کے گھر آنے سے خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اس لیے میرا آج کا یہی میسیج ہے کہ اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام سے بھریں اور اس کماری کی پیدائش، اس کماری سے پیدائش پر ہم اپنے آپ کو یاد کریں کہ خدا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔